اب اگر ہم رائے دیتے ہیں آپ نہیں سنتے, ہم تنقید کرتے ہیں تو آپ اس پہ سیخ پا ہو جاتے ہیں, میں چھوڑوں گی نہیں. آپ کہتے ہیں کہ جی پنجاب کی طرف جو انگلی اٹھے گی ہم توڑ دیں گے. مجھے تو اس بات کی حیرانگی ہے کہ سوال سیلاب کی تباہ کاریوں سے نمٹنے کے طریقہ کار پہ اٹھائے گئے. طریقہ کار پہ اٹھائے گئے سوالات کو ہم نے تو کوئی مسلم لیگ کی حکومت کے اوپر بھی کوئی بڑے سوال نہیں اٹھائے, اس طریقہ کار کے اوپر اپنی رائے دی, لیکن اس کے جواب میں سندھ حکومت کو ٹارگٹ کر کے جواب دے دیے گئے کہ جی ہم نے تو کیا کیا, اب ہمیں چھوڑیں, ہم تو یہ کریں, آپ نے کیا کیا. NFC سے پیسے آئے, سب کو ملے, آپ نے کیا کیا. ہم نے ایک لسٹ ہے پوری جو اعتراضات ہو رہے ہیں, اور کچھ اعتراض وہ تھے جو کہ بہت تکلیف دہ تھے, جس میں بجلی کی سبسڈی کے اوپر ہم پہ الزام لگا کہ جی ہم IMF کے پاس گئے, ہم پہ الزام لگا کہ ہم نے روکنا چاہیے. اسی طرح علاج کی سہولتوں کے اوپر, باقی چیزوں کے اوپر, اس کا بھی میں گزارش کرتا ہوں. لیکن سوال یہ ہے کہ اس فلڈ میں پیپلز پارٹی ہر قدم پہ, ہر جگہ پہ آپ کے ساتھ کھڑی رہی, آپ کو سپورٹ کرتی رہی. آپ ایگزیکٹو اتھارٹی ہیں, آپ نے ہی کام کرنے ہیں نا. ہماری جماعت نے, گورنر صاحب نے, ہماری جماعت کے باقی لوگوں نے اپنے تئیں بھی جتنی ہو سکتی تھی امداد اکٹھی کرنے کی کوشش کی, لوگوں تک رسائی, ان کو جا کے ڈھارس بندھانی ہوتی ہے. بلاول صاحب قصور میں تشریف لے گئے, خود قصور وزٹ پہ انہوں نے جا کے فلڈ کی صورتحال دیکھی, ان کو بریفنگز دی گئیں. وہ وہاں سے فارغ ہوئے تو آ کے متاثرہ جو لوگ تھے, خاندان تھے, جو کسان تھے, جو عام لوگ تھے, ان کو ملے. اس پہ بھی انتظامیہ کا رویہ, ہم شاکی ہیں اس پہ کہ انتظامیہ کا رویہ مناسب نہیں تھا, لیکن ہم نے تو کیونکہ لوگوں سے ملنا ہوتا ہے ملے. کہا گیا کہ سیکیورٹی کلیئرنس نہیں, کیا ہم نے کہا کہ ہمیں سیکیورٹی کلیئرنس جتنی چاہیے وہ ہے, ملے. اور اس پہ انہوں نے اپنے سوالات رکھے. ان کسانوں نے 2023 میں آنے والے فلڈ کے اندر, اس سے پہلے آنے والے فلڈز کے اندر جو نقصانات ہوئے تھے, اس میں جو ان کے ساتھ زیادتیاں ہوئیں یا ان کو پراپر امداد نہیں ملی, جس میں موجودہ حکومت کا تو قصور نہیں ہے, لیکن انہوں نے کچھ اپنے اعتراضات رکھے. بلاول صاحب وہاں خطاب کیا, اور اس میں انہوں نے باقاعدہ CM پنجاب کا نام لے کے ان کی تعریف کی کہ وہ بہت محنت کر رہی ہیں, اپریشیٹ کیا, اور وفاقی حکومت سے تقاضا کیا کہ آپ مندرجہ ذیل کام کر کے فوری طور پہ کسانوں کو, متاثرین کو ان کی مدد کریں. اور اس میں انہوں نے لاہور آ کے سب سے پہلے CM صاحبہ کا بذریعہ مریم اورنگزیب صاحبہ شکریہ ادا کیا. پھر انہوں نے پرائم منسٹر صاحب کو فون کر کے, یہ ہماری موجودگی میں انہوں نے کیا, PM صاحب کو فون کیا اور ان کو بتایا, ان کے ساتھ افسوس کا اظہار کیا کہ ملک کے حالات بڑے, سیلاب سے متاثرین بڑے مشکل میں ہیں, حکومت مقدور بھر کوششیں کر رہی ہے, ہمارے ادارے سارے اس پہ پوری طرح چوکس ہیں. اور انہوں نے کہا کہ اس وقت فلڈ ابھی ملتان یا اس سے آگے نہیں گیا تھا, لیکن یہ بڑی تیزی سے تباہی پھیلاتا جا رہا تھا, اور پیچھے سے ابھی اور وارننگز تھیں. تو انہوں نے کہا کہ حالات زیادہ دگرگوں ہو رہے ہیں, اور جب یہ تینوں دریاؤں کا پانی داخل ہو کے آگے بڑھے گا تو اور نقصان ہوگا. تو ہماری گزارش یہ ہے کہ آپ جن علاقوں میں بھی تباہی آ گئی ہے, وہاں پہ فوری طور پہ لوگوں کو ایک امیڈیٹ ریلیف, فوری ریلیف جو ہے وہ دیجئے, اور وہ بھی یہ آسانی سے دیا جا سکتا ہے. وہ ایک آزمودہ طریقہ موجود ہے ہمارے پاس. اور دوسرا یہ کہ آپ زرعی ایمرجنسی ڈکلیئر کریں. انوائرمنٹ میں ہمارا, دنیا کی انوائرمنٹ کی خرابی میں جو کاربن امیشن ہے, اس میں ہمارا رول 1% سے بھی کم ہے, اور سب سے زیادہ متاثر ہونے والے ممالک میں ہم نمبر 1 پہ ہیں. تو یہ جو کچھ سارا کچھ ہو رہا ہے, یہ کوئی ہمارا کیا دھرا تو نہیں ہے, اس حکومت کا کیا دھرا تو نہیں ہے, یہ تو دنیا کے کاربن امیشن کے نتیجے میں ہو رہا ہے. تو دنیا کو بھی جگایا جائے, ہمارے نقصان میں ہماری مدد کریں, ہمیں شیئر کریں. ہم کوئی
بیگ نہیں کر رہے دنیا سے، حق مانگ رہے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ جی آپ ایمرجنسی لگائیں. پرائم منسٹر صاحب نے اس پہ بڑا پازیٹیو رسپونڈ کیا. انہوں نے کہا جی میں یہ شاید ہفتے والا دن تھا، انہوں نے کہا میں سوموار کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی چیئرمین جو ہیں ربینہ خالد صاحبہ ان کو بلا لیتا ہوں اور اس پہ بات کر لیتے ہیں. اب یہ کیوں کہا؟ اس لیے کہ اور اس بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام اس وقت جو ہے وہ وجہ نزاع بن گیا ہے. ہر موضوع پہ اس پہ باتیں ہو رہی ہیں کہ جی ہم چاہتے ہیں کہ اس کے ذریعے پیسے دیے جائیں اور باقی چاہتے ہیں کہ شاید اس کے ذریعے نہ دیے جائیں. اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام تو کوئی 10,000 دینے کا پروگرام ہے فی خاندان، تو ہم تو زیادہ بڑے اچھی بات ہے جی. آپ 10 لاکھ دیں، آپ 20 لاکھ دیں، آپ 50 لاکھ دیں، بہت اعلیٰ بات ہے. متاثرین میں ضرور تقسیم ان کی مدد ہونی چاہیے. لیکن ایک بندہ بیمار ہو گیا ہے اور اس کو شدید قسم کا بخار ہے، اس کو بھی سمجھ نہیں آ رہی ہے کیا یا اس کے بیماری کا لیول کیا بنے گا، تو پہلا تقاضا ہوتا ہے اس کو کوئی پیناڈال دیں، کوئی گولی دیں، کوئی اس کا بخار اترے تاکہ کوئی بڑا ڈیمیج نہ ہو جائے. تو جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے کیش گرانٹ ہوتی ہے وہ تو ایک امیڈیٹ ریلیف کے لیے جو ابتدائی رقم دی جاتی ہے وہ ہے. آج تو شاید اس کا وقت ہی گزر گیا، لیکن وہ رقم کا ہم نے تقاضا کیا کہ 20 25 30 40 ہزار جو بھی آپ نے دینا ہے. اور یہ کام ہم پہلی دفعہ نہیں کر رہے. 2023 میں 22 میں 10 میں 11 میں یا اور مختلف علاقوں کے اندر کبھی وہ طوفان آیا، کوئی آفت آئی تو یہ اماؤنٹ استعمال کی گئی. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا فورم استعمال کیا گیا تاکہ لوگ بجائے اس کے کہ سرکاری مشینری ان کو خرید کے چیزیں دے، لوگ خود اپنی چیزیں خریدیں اور ان کا بہتر استعمال کر لیں. آپ کو وہ بات قبول نہیں تھی، اوکے، نہ ہوگی. ہم نے تو اپنی رائے دی نا آپ کو. اگر آپ نے نہیں مانی یا وزیر اعظم صاحب کو ہم نے کہا ان کی بات آپ نے نہیں مانی، اوکے، آپ کی مرضی ہے. اس پہ ہم اگر تنقید کرتے ہیں، اصرار کرتے ہیں تو وہ ہمارا تجربہ ہے. اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام صرف پیپلز پارٹی کا نہیں ہے، اور اس کی شفافیت کا عالم یہ ہے کہ دنیا بھر میں جو پاورٹی ایلیویشن کے یا پاورٹی فائٹ کے لیے پروگرام ہے اس میں وہ نمبر 1 گنا جاتا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ پیپلز پارٹی کا پروگرام ہے تو کیا کریں. اس سال کے بجٹ میں آئی ایم ایف نے پاکستان کے ہر سیکٹر سے جو سبسڈیز تھیں وہ وڈرا کرائیں، کم کرائیں، ختم کرائیں، کئی طرح کیا گیا. یہ واحد پروگرام ہے جس میں آئی ایم ایف نے کہہ کے 200 ارب روپیہ اضافہ کرایا کہ یہ بہترین پروگرام ہے لوگوں کی، غریب ترین لوگوں کی، متاثرین کی مدد کے لیے. ہم اس کے ذریعے کہہ رہے ہیں تو ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ حکومت آپ کی ہے، آپ نے ہی دینا ہے. لیکن یہ ہماری تجویز ہے. اگر ہم تجویز دیتے ہیں تو آپ کہتے ہیں پنجاب پہ انگلیاں اٹھ جاتی ہیں. آپ کہتے ہیں کہ جی پنجاب کی طرف جو انگلی اٹھے گی ہم توڑ دیں گے. وہ جناب سوال یہ ہے کہ ہم تو سوال اٹھا رہے ہیں آپ کے طریقہ کار پہ. آپ جو امداد دے رہے ہیں، جو فائٹ ود دی مینس آف فلڈ ہو رہا ہے، اس کے طریقہ کار پہ اعتراض اٹھا رہے ہیں اور آپ کو تجویز کر رہے ہیں کہ یہ آزمودہ طریقہ ہے اور جس میں فیڈرل گورنمنٹ ہمارے ساتھ کافی حد تک سہمت ہے. لیکن آپ کو وہ قبول نہیں ہے، اوکے، تو پھر ہم تنقید کریں گے نا. آپ اس کے اوپر آپ یہ کہہ دیں کہ ہم اگر کہتے ہیں کہ یہ مناسب نہیں ہے تو آپ کہیں جی کہ یہ پنجاب پہ حملہ ہو رہا ہے. اس کا پنجاب سے کیا تعلق؟ ہم تو آپ کی حکومت میں بھی پوری طرح تنقید نہیں کر رہے، ہم تو کہہ رہے ہیں اس کے طریقہ کار کو ٹھیک کریں.